بنام خداوند بخشندہ مہربان۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے نام سے اور لاکھوں درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پاک پر۔ سلام طلباء و طالبات و دوستان عزیز، آج آپ کے سامنے یہ لیکچر نمبر 28 ہے اور اس میں ہم آپ کے سامنے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی انتہائی خوبصورت فارسی نظم کہ جس کا عنوان ہے محاورہ مابین خدا و انسان، یعنی دراصل یہ ایک شکوہ جواب شکوہ ہے اور انتہائی خوبصورت انداز میں علامہ اقبال نے ہمیں ایک بات سمجھانا چاہی۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی نظم کو۔ خدا انسان سے مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے، جہاں راز یک آب و گل آفریدم، تو ایران و تاتار و زنگ آفریدی، من از خاک پولاد ناب آفریدم، تو شمشیر و تیر و تفنگ آفریدی، تبر آفریدی نحال چمن را، قفس ساختی طائر نغمہ زن را۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی انتہائی پیاری اور لاجواب نظم ہے محاورہ مابین خدا و انسان۔ مکمل یہ اردو مفاہیم اور ترجمے کے ساتھ ہے۔ دراصل یہ شکوہ اور جواب شکوہ ہے جس کا پہلا حصہ خدا کی طرف سے ہے اور پھر دوسرا حصہ یعنی جواب شکوہ جو ہے وہ انسان کی طرف سے ہے۔ تو خدا انسان سے مخاطب ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ جہاں راز یک آب و گل آفریدم، تو ایران و تاتار و زنگ آفریدی۔ جہان را، جہان دنیا کو کہا جاتا ہے، را کا معنی کا، کے، کی، کو وغیرہ کا ہوتا ہے، تو جہان را یعنی دنیا کو۔ زے یک، زے وہی از ہے جس کا معنی سے ہے اور یک کا معنی ایک ہوتا ہے۔ آب و گل، آب پانی کو کہتے ہیں اور گل مٹی کو کہا جاتا ہے، کیچڑ کو کہتے ہیں۔ واو کا معنی اور ہوتا ہے۔ آفریدم، یہ فعل ہے جس کے آخر میں میم لگا ہے اور میم کا معنی میں ہوتا ہے۔ آفرید آفریدن سے ہے جس کا معنی پیدا کرنا ہوتا ہے۔ آفریدم یعنی میں نے پیدا کیا، میں نے بنایا، بنانا یا پیدا کرنا، یہ معنی اس کا بنے گا۔ تو ایران و تاتار و زنگ آفریدی، تو کا معنی تو ہی ہے۔ ایران ملک کا نام ہے، تاتار ترکستان کا پرانا نام کہہ سکتے ہیں، زنگ یہ حبشہ کا نام ہے جہاں سے حضرت بلال حبشی تھے۔ آفریدی فعل ہے جس کے آخر میں چھوٹی یہ لگی ہے جس کا معنی تو ہوتا ہے، یعنی تو نے بنایا، تو نے پیدا کیا۔ ترجمہ کیا بنتا ہے؟ جہان راز یک آب و گل آفریدم، کہ میں نے، یعنی خدا انسان سے شکوہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے پوری دنیا کو ایک ہی طرح کے پانی اور مٹی سے پیدا کیا۔ جہان را دنیا کو، زیک آب و گل ایک ہی طرح کی پانی اور مٹی سے، آفریدم میں نے پیدا کیا۔ تو ایران و تاتار و زنگ آفریدی، مگر تو نے کیا کیا؟ تو نے اسے ایران، ترکستان اور حبشہ بنا دیا، یعنی جغرافیائی سرحدوں میں تقسیم کر دیا اس جہان کو، اس دنیا کو، یعنی ایران، ترکستان، حبشہ یا بقیہ جو ممالک ہیں یہ تو نے بنا دیے۔ دوسرا شعر ہے، من از خاک پولاد ناب آفریدم، تو شمشیر و تیر و تفنگ آفریدی۔ من کا معنی میں ہوتا ہے، از کا معنی سے ہے، خاک مٹی کو کہا جاتا ہے، پولاد اصل میں وہی فولاد ہے جس کا معنی لوہا، ناب، ناب کا معنی خالص ہوتا ہے، یعنی پولاد ناب یعنی خالص لوہا، اسلام ناب یعنی خالص اسلام، آفریدم یعنی میں نے پیدا کیا۔ شمشیر تلوار کو کہتے ہیں، تیر آپ جانتے ہیں، واو کو معنی اور ہوتا ہے، اور تفنگ بندوق کو کہا جاتا ہے۔ آفریدی یعنی تو نے بنایا، تو نے پیدا کیا۔ ترجمہ کیا بنتا ہے؟
من از خاک پولاد ناب آفریدم، یعنی اللہ رب العزت انسان سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ من از خاک، کہ میں نے مٹی سے، پولاد ناب خالص لوہے کو، آفریدم میں نے پیدا کیا، یعنی میں نے مٹی سے خالص لوہے کو پیدا کیا، مگر تو نے اس لوہے سے شمشیر یعنی تلوار، تیر اور بندوق بنا لی، مگر تو نے اس لوہے سے تلوار، تیر اور بندوق بنا لی، یعنی دوسروں کو مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، لڑائی جھگڑے کرنے کے لیے۔ تبر آفریدی نے خال چمن را، قفس ساختی طائر نغمزن را۔ تبر کلہاڑے کو کہتے ہیں، آفریدی تو نے بنایا، نہال چمن، نہال پودے کو کہتے ہیں، یعنی باغ کے پودے کے لیے تو نے کلہاڑا بنا لیا۔ را کا معنی یہاں کا کہ کی ہے، لیکن کے لیے کمانا یہاں پر آ جائے گا۔ قفس پنجرے کو کہتے ہیں، ساختی فعل ہے اور اس کے آخر میں چھوٹی یہ ہے جس کا معنی تو ہوتا ہے، یعنی تو نے بنایا۔ ساختن بنانے کو کہتے ہیں، تو نے بنا لیا۔ طائر نغمزن، طائر پرندے کو کہتے ہیں، نغمہ زن یعنی گیت گانے والا، نغمہ گیت کو کہتے ہیں، زن یعنی گانے کو کہا جائے گا یہاں، نغمہ زن یعنی گیت گانے والا۔ ترجمہ کیا بنا؟ تبر آفریدی نحال چمن را، کہ تو نے باغ کے پودے کو کاٹنے کے لیے کلہاڑا بنا لیا۔ قفس ساختی طائر نغمہ زن را، اور تو نے گیت گانے والے پرندے کے لیے پنجرا بنا لیا۔ یعنی بہت پیارے انداز میں اللہ رب العزت نے انسان سے شکوہ کیا ہے اس حصے میں، اور یہ حصہ آپ کے سامنے میں نے رکھا، اور یقیناً آپ نے اسے پورے دھیان سے، توجہ سے سنا ہوگا، کہ جس میں اللہ رب العزت انسان سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس دنیا کو، اس جہان کو ایک ہی طرح کے پانی اور مٹی سے پیدا کیا، مگر تو نے اسے جغرافیائی سرحدوں یعنی ایران، ترکستان اور حبشہ میں تقسیم کر دیا، اور میں نے مٹی سے خالص لوہے کو پیدا کیا تھا، مگر تو نے اس سے تلوار، تیر اور بندوق بنا لی، اور اسی طرح سے تو نے باغ کے پودے کو کاٹنے کے لیے کلہاڑا بنا لیا، اور گیت گانے والے پرندے کے لیے تو نے پنجرا بنا لیا۔ اب انسان جواب دے رہا ہے، یعنی جواب شکوہ سنیے۔ انسان کا جواب بھی انتہائی پیارا اور خوبصورت انداز میں ہے۔ مخاطب ہے کہ تو شب آفریدی چراغ آفریدم، خدا کو کہہ رہا ہے تو شب آفریدی چراغ آفریدم، صفال آفریدی ایاغ آفریدم، بیابان و کوثار و راغ آفریدی، خیابان و گلزار و باغ آفریدم، من آنم که از سنگ آیین سازم، من آنم که از زہر نوشین سازم۔ اب جواب دیکھیے کتنا پیارا ہے، خوبصورت انداز میں، کہ تو شب آفریدی چراغ آفریدم، صفال آفریدی ایاغ آفریدم، یعنی تو شب رات کو کہتے ہیں، آفریدی یعنی تو نے پیدا کی، تو نے بنائی، چراغ آفریدم، چراغ دیے کو کہتے ہیں، آفریدم میں نے بنایا، صفال مٹی کو کہا جاتا ہے، خشک مٹی کو کہتے ہیں، آفریدی یعنی تو نے پیدا کی، تو نے بنائی، ایاغ کہتے ہیں پیالے کو، آفریدم میں نے بنا لیا۔ یعنی جواب دے رہا ہے تو شب آفریدی، کہ تو نے رات بنائی یعنی اندھیرا بنایا، اور میں نے اسی اندھیری رات کو روشن کرنے کے لیے چراغ بنا لیا۔ تو نے رات بنائی اور میں نے اس رات کو روشن کرنے کے لیے چراغ بنا لیا۔ صفال آفریدی، تو نے مٹی بنائی، ایاغ آفریدم، اور میں نے اس مٹی سے پیالہ بنا لیا۔ دوسرا شعر ہے، بیابان و کوثار و راغ آفریدی، خیابان و گلزار و باغ آفریدم۔ بیابان صحرا کو کہتے ہیں، جنگل کو کہا جاتا ہے، کوثار پہاڑ کو کہتے ہیں، راغ دامن کوہ کو کہا جاتا ہے، ہم یہ پیچھے پڑھ چکے ہیں فصل بہار کے اندر، آفریدی تو نے پیدا کیا۔ خیابان سڑکوں کو کہا جاتا ہے، جو بڑی شاہراہیں یا سڑکیں ہوتی ہیں اس کو خیابان کہتے ہیں۔ گلزار گل پھول کو کہتے ہیں، زار کھیتی کو کہا جاتا ہے، یعنی پھولوں کی کھیتی، پھولوں کی کیاری، یعنی جو پھولوں کا باغ ہوتا ہے اسے گلزار کہتے ہیں۔ باغ ویسے پھلوں کا ہوتا ہے، پھلوں کا باغ،
ہم دونوں کے لیے ہی باغ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن فارسی میں گلزار اور باغ، ٹھیک ہے. آفریدم میں نے پیدا کیا. تو بیابان ہو کوثار و راغ آفریدی، خدا سے کہہ رہا ہے انسان کہ تو نے صحرا، پہاڑ اور دامنے کو پیدا کیے. بیابان، صحرا، کوثار، پہاڑ، وراغ اور دامنے کو، یعنی تو نے یہ پیدا کیے. خیابان و گلزار و باغ آفریدم، اور میں نے وہاں خیابان سڑکیں یعنی شاہراہیں، گلزار پھولوں کی کیاریاں، و باغ اور باغ آفریدم میں نے بنا دیے. اور میں نے وہاں پہ کیا کیا کہ سڑکیں، پھولوں کی کیاریاں اور باغ بنا دیے. تیسرا اور آخری شعر ہے من آنم کہ از سنگ آئین سازم، من آنم کہ از زہر نوشین سازم. من آنم، من کا معنی میں ہوتا ہے، آنم یہاں بھی آخر میں میم لگا ہے جس کا معنی میں ہوتا ہے. آنم یعنی آن ہستم، یہ پورا اصل میں لفظ ہے. آن ہستم شارٹ کیا آنم، مراد میں، آنم یعنی میں وہ ہوں، یہ ترجمہ اس کا بنتا ہے. شروع میں لگے گا، میں وہ ہوں. کہ از سنگ، از سنگ، از کا معنی سے ہے اور سنگ پتھر کو کہتے ہیں، پتھر سے. آئینے، آئینہ وہی شیشوں کو کہتے ہیں. سازم فعل کے آخر میں میم لگا ہے، میں بناتا ہوں. سازم، ساز ساختن سے ہے، بنانے کے معنی میں ہے. من آنم اور میں وہ ہوں کہ از زہر، زہر سے نوشینے، نوشینہ جو ہے یہ زہر کے تریاق کو کہتے ہیں، جو کہ زہر کا علاج یا زہر کی دوا ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے. سازم میں بناتا ہوں. ترجمہ کیا بنا؟ من آنم کہ از سنگ آئین سازم، کہ میں وہ ہوں کہ جو پتھر سے آئینہ یعنی شیشہ بناتا ہوں. یعنی شیشہ جو ہے اس کو توڑنے کے لیے پتھر کا استعمال ہوتا ہے، اور میں اسی پتھر سے کیا ہے شیشہ بنا لیتا ہوں. کیونکہ شیشہ جو ہے یہ بیسیکلی شیشہ ریت سے بنتا ہے، اور یہ ریت عام طور پر اسی پتھر کا ہی حصہ ہوتی ہے. تو میں وہ ہوں جو پتھر سے آئینہ یعنی شیشہ بناتا ہوں. من آنم کیا زہر نوشین سازم، اور میں وہ ہوں کہ جو زہر سے اس کا تریاق یا اس کی دوا یا اس کا علاج بناتا ہوں. یعنی زہر جو ہے، جیسے سانپ کسی کو اگر کاٹ لیتا ہے تو سانپ کے منہ کا جو زہر ہے اسی سے اس کا تریاق بھی تیار کیا جاتا ہے، جو کہ اس کے کاٹنے کی جگہ پر جب دوا لگائی جاتی ہے تو اس کا زہر جو ہے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے. تو میں وہ ہوں جو زہر سے اس کا تریاق بناتا ہوں. یعنی تو نے زہر بنائی، میں نے اس کا تریاق بنا لیا، اور تو نے پتھر بنایا، میں نے شیشہ بنا لیا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے پیچھے تھا کہ تو نے مٹی بنائی اور میں نے اس سے پیالہ بنا لیا. تو نے رات بنائی تو میں نے چراغ بنا لیا. تو انتہائی خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت کے شکوے کا علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس حصے میں جواب دیا. ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو بر وقت ملتی رہیں. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.